بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضراء کے اندر باحیات ہے، اور اس کے لیے بہت سارے دلائل بھی ہیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے کسی کا بھی نکاح جائز نہ ہونا، اور اسی طرح حضور کے وصال کے بعد حضور کا مال تقسیم نہ ہونا، تو کیونکہ تقسیم تو میت کی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ان جیسے دوسرے دلائل کی بنیاد پر یہ متفقہ ایک عقیدہ ہے کہ حضور اپنے روضہ اطہر کے اندر اپنے جسد اطہر کے ساتھ باحیات ہیں۔ تو اس لیے جو آداب حضور کی زندگی میں ملحوظ خاطر ہوا کرتے تھے، وہی آداب اب بھی بارگاہ نبوی کے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں صرف ابھی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی ہمیں ملتی ہیں۔ حضور وصال پا جاتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی بھی وقت مسجد نبوی کے احاطے اور اس کے آس پاس میں اگر کیل ٹھوکنے کی آواز آتی تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوراً پیغام بھجوا کر ان کو منع کر دیتی تھی، روک دیتی تھی کہ یہ فعل تمہارا یہ حضور کو ایذا کا باعث بنتا ہے، اسی وجہ سے اس طرح آوازیں نہ بلند کرو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنے گھر کے لیے ایک دروازہ بنوانا تھا، تو بڑھئی کو نجار کو پورا دروازے کی تفصیل تو بتائی، لیکن اس کے ساتھ شرط رکھی کہ آپ یہ دروازہ حدود مدینہ سے باہر جا کر تیار کریں گے، کیونکہ یہاں پر اگر مدینہ کے حدود کے اندر یا مسجد نبوی کے ارد گرد میں کہیں پر آپ نے دروازہ تیار کرنا شروع کیا، تو آپ کے آلات اور اوزار چلانے کی آوازیں آئیں گی، کیل لگانے کی آوازیں آئیں گی، اور یہ بارگاہ رسالت کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے باہر کسی جگہ سے دور دراز کی جگہ میں دروازہ تیار کریں گے اور اس کے بعد آ کر میرے گھر میں لگا دیں گے۔ تو یہ سارے جو واقعات ہیں، اسی طرح حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی شخص نے میری طرف ایک چھوٹی سی کنکری پھینکی، میں نے جیسے دیکھا تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے، تو حضرت عمر نے مجھے فرمایا کہ آپ جائیں، وہ دو شخص جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو بلا کے لاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں ان دونوں کو امیر المومنین کی خدمت میں بلا کر لایا، تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں ضرور تمہیں کوڑے لگاتا، درے لگواتا، کیونکہ تم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور ان کی مجلس کا آداب کا خیال نہیں رکھا، لیکن کیونکہ تم اجنبی ہو، دور سے آئے ہو، تمہیں آداب کا علم نہیں ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں ایک وارننگ دے رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کے زمانے کے اندر حضور کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد یہ سارے واقعات رونما ہوئے، اور اس پر صحابہ کرام کا رد عمل بھی اس طرح آیا
کہ جو آداب حضور کے زمانے اطہر کے اندر، حضور کے حیات طیبہ کے اندر تھے، تو اب بھی وہی آداب اپنی جگہ پر برقرار ہیں، باقی ہیں۔ بعد کے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں تو انہوں نے بھی بڑے آداب کر کے اپنے فعل عمل کے ساتھ ہمیں حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً پوری زندگی مدینہ طیبہ کے اندر احادیث نبوی کا درس دیا ہے، احادیث نبوی پڑھائی ہیں، لیکن ادب اتنا کہ جوتا پہن کر شہر میں نہیں چلتے، مدینہ طیبہ کے اندر نہیں چلتے، اپنی سواری پر سوار نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے سوال کر لیا کہ آپ کے لیے تو سواریاں بھی بے شمار اعلیٰ قسم کی سواریاں آپ کے لیے مہیا ہو سکتی ہیں، لیکن آپ پیدل اور ننگے پاؤں چلتے ہیں، اتنی مشقت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خدا نے خواستہ میری سواری کا یا میری گندی چپل وہاں جا کر لگے جہاں پر حضور کے قدم مبارک لگے ہوں تو اس جگہ کا تقدس پامال ہوگا، اسی وجہ سے میں چپل نہیں پہنتا، میں اپنی سواری کو نہیں استعمال کرتا۔ یہ جب دل کے اندر محبت ہو، دل کے اندر ایک عشق بھرا ہو، تو پھر عذر بہانے تلاش کرنے کے بجائے ایک محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر سے ایک بڑا پروگرام بنا کر مدینہ طیبہ گئے اور کافی دن رہنے کا ارادہ کر کے چلے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر 3 دن کے بعد اپنے رفقا سے، اپنے جو معتقدین تھے ان سے اجازت مانگی، تو انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت کافی زمانے کے بعد آپ آئے، تشریف لائے اور کافی دن قیام کا آپ نے ارادہ فرمایا، تو ہم بڑے مطمئن، بڑے خوش ہوئے کہ حضرت ہمیں خدمت کا موقع دیں گے، ہمارے پاس کافی دن قیام فرمائیں گے، لیکن آپ 3 دن کا مختصر ایک عرصہ رہنے کے بعد آپ واپسی کا ارادہ فرما رہے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ زیادہ قیام فرمائیں۔ تو حضرت نے ایک دن پھر قیام فرمایا، اجازت مانگی، تو پھر رفقا کی طرف سے بڑا اصرار ہوا۔ بہرحال اس طرح روزانہ اجازت مانگتے مانگتے 11 دن گزر گئے، لیکن وہ معتقدین جو رفقا تھے، احباب تھے، وہ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، تو 11ویں دن مجبوراً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مجبوری بتانی پڑی کہ جب سے میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا ہوں اس وقت سے میں نے نہ پیشاب کیا ہے، نہ پاخانہ کیا ہے، اور نہ ہی میں نے نیند کی ہے، کیونکہ پیشاب پاخانہ یہ تو مغلظات ہیں، لیکن اگر میں نیند کرتا ہوں، آرام کرتا ہوں، تب بھی میرا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد نیا وضو کرنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ حضور کے شہر کے اندر جس جگہ پہ حضور کے قدم مبارک لگے ہوں اس جگہ پر میرے جسم کی غلاظت، میرے سیاہ کاریوں کی، میرے گناہوں کی جو گندگی ہے وہ وہاں سے گزرے، اور اس جگہ کے جو تقدس ہے اس کے خلاف سمجھتا ہوں ان باتوں کو۔ اسی وجہ سے 11 دن گزر گئے ہیں، میں نے نہ پاخانہ پیشاب کیا ہے اور نہ ہی میں نے آرام کیا ہے، اسی وجہ سے خدا را مجھے اجازت دیجیے۔ تو وہ احباب بھی سمجھ گئے، وہ بھی اہل دل تھے، تو سمجھ گئے کہ یہ جو ہے عشق کے اعلیٰ مقامات ہیں اور ان کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں، ان کے وہی عشق کے آداب ہیں، وہی خیالات ہیں، بس ان کو اپنے حال پر رہنے دیا جائے، اور فوراً انہوں نے اجازت دے دی۔ تو یہ جب دل کے اندر محبت ہو تو پھر عذر اور بہانے تلاش کرنے کے بجائے اس طرح پھر انسان اپنے آپ کو ضبط میں رکھتا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی تعویل کرنے کی گنجائش انسان کے پاس نہیں رہتی۔
تعویلیں تب انسان کرتا ہے جبکہ صرف زبان کے اندر دعویٰ تو کسی نہ کسی حد تک ہو، لیکن دل کے اندر عشق کی ایک ذرے برابر چنگاری بھی نہ ہو، کیونکہ عشق اور محبت کے لیے ادب پہلا شرط ہے۔ ادب ہے تو ہی عشق انسان کے اندر میں آتا ہے۔ بے ادب انسان کی کون سی محبت، کون سا عشق ہے؟ تبھی کسی کہنے والے نے کہا ہے ادب النفس ایھا الاصحاب طرق العشق کلھا آداب۔ اے دوستو، اے احباب، اپنے آپ کو ادب کا عادی بناؤ، ادب سکھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ عشق کے جتنے بھی راستے ہیں یہ ادب سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ادب کے بغیر بے ادب انسان تو بے نصیب ہی ہوتا ہے، اس کو کسی بھی طرح سے اس کی مراد حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو عشق اور محبت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کے لیے دم بھرنا، اس کے لیے مر مٹنا اور اپنے تقاضوں کو، اپنی طبیعت کو دبا کر عشق کے تقاضوں کو جو ہے اعلیٰ رکھنا، اس کو مقدم رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ عشق اور محبت تو یہ ہے کہ محبوب کے گھر سے کتا نکلتا ہے تو اس کو بھی چومنے پر مجبور کر دیتا ہے محب اور عاشق کو، اور محبوب کے در و دیوار کے ساتھ محبت کرنے کا انسان کو عادی بنا دیتا ہے۔ تبھی کسی کہنے والے نے کہا ہے وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدِّيَارِ وَأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ۔ کہتے ہیں میری محبت اور عشق کرنے کا انداز تو یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے در و دیوار کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں۔ باقی لوگوں کے عشق اور محبت کرنے کے مختلف طریقے ہیں، تو عشق کا جو مقام وہ عاشقوں سے ہی انسان کو ملتا ہے، اور حضور کے ساتھ محبت کا تو عالم جو عاشق تھے جنہوں نے حقیقتاً محبت کی، ان کا تو عالم ہی ہوتا تھا کہ حضور کے شہر کے اندر چپل پہن کر چلنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں مدینہ طیبہ تو چپل نہیں پہنتے، اور ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن چپل پہننے کا نام نہیں لیتے تاکہ حضور کے کہیں قدم مبارک لگے ہوں، وہاں پر ہمارے جوتے وہاں پر پڑ جائیں، وہاں پر لگ جائیں، تو یہ حضور کے آداب کے خلاف ہے، اسی وجہ سے چپل نہیں پہنتے تھے۔ اور حضور کے شہر میں جا کر اپنی محبت کا عجیب الفاظ میں ایک اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے حرم میں نام شمار میرا، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار۔ فرمایا لاکھوں ہزاروں امیدیں ہیں بڑی بڑی، لیکن سب سے بڑی امید تو دل کے اندر یہ ہے کہ میرا نام مدینہ طیبہ کے کتوں میں شمار ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے کے کتوں کے ساتھ چلوں پھروں، اور جب مدینے میں میری موت آ جائے تو بھی مدینے کے ہی مور و مار نوچ نوچ کر میرا گوشت کھائیں۔ یہ ہے سچا اور حقیقی عشق۔ باقی صرف زبان کے ساتھ دو منافقین بھی بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے، جو حضور کا کلمہ بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور جہاد میں بھی کسی نہ کسی حد تک حضور کے ساتھ جایا کرتے تھے، لیکن کیونکہ ان کا قول اور ان کے فعل کے اندر بڑا تضاد تھا، اور اسی طرح ان کی زبان اور ان کی دل کا جو نیت اور ارادہ اس کے اندر بڑا تضاد تھا، تو اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کے بارے میں صاف فرما دیا قالوا نشہد انک لرسول اللہ، میرے محبوب انک لرسول اللہ، میرے محبوب یہ منافقین
آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اللہ کا سچا نبی ہے۔ لیکن یہ منافقین جو بات کرتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، یہ اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کی زبان پر جو بات ہے یہ ان کے دل کے اندر نہیں ہے، دل کے اندر آپ کو سچا نبی نہیں سمجھتے اور کفار کے ساتھاری بنے پھرتے ہیں اور صرف زبان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف زبان کا دعویٰ یہ اگرچہ کتنی ہی حقیقی سچی بات ہو اور حقیقت پر مبنی ہو، لیکن جب دل جو ہے اس کی گواہی نہ دیتا ہو، دل میں ایک اور بات چھپائی ہو اور زبان کے ساتھ دوسری بات کی جا رہی ہو، تو یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب دل کے اندر انسان کو محبت نہ ہو اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنے جو بڑے مناصب ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے صرف زبانی دعوے ہوں، تو پھر انسان یہ تعویلیں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ بھئی یہ مسجد نبوی کے احاطے کے اندر، حدود کے اندر ہوا یا باہر ہوا، اور اس طرح کی تعویلیں تب ہوتی ہیں جبکہ دل کے اندر کوئی محبت نہ ہو اور ایک بات کی جا رہی ہو صرف اپنے حصول مقاصد کے لیے، تو پھر یہ عذر، بہانے اور اس طرح کی تعویلات کا دروازہ انسان کو کھولنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور دل کے اندر ایک حضور کی ذات کی عشق اور تڑپ نصیب فرمائے، اور جن کے طفیل یہ پوری دنیا بنی ہے، ہمیں وجود ملا ہے، تو ان کی ہی گن گانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔